هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون، قاعدہ. بعنا فروختن آ ہمہ زنا، در اصل بیعنا بودا است. بعنا جس کا ترجمہ ہے ان عورتوں نے فروخت کیا، یہ اصل میں بیعنا تھا. تو یہ فروختن آ ہمہ زنا یہ جملہ معترضہ ہے، اور بعنا کون سا صیغہ اس کو بتلانے کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، جملہ معترضہ ہے. تو بعنا یہ اصل میں بیعنا تھا، نقل کردہ از بیعنا با بیعنا آوردن، بیعنا سے نقل کر کے بیعنا لے آئے. یا اخت کسرہ بود، یا کسرہ کے مشابہ ہے. کسرہ دیگر برو دشوار داشتن، لہذا اس پر دوسرا کسرہ دشوار سمجھا گیا. نقل کردہ بماقبل لانن، اور کسرہ کو نقل کر کے ماقبل کے حرف کو دے دیا گیا. بعد ازالہ حرکت ماقبل، ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد. پس دو ساکین بہم آمدن، لہذا دو ساکین اکٹھے ہو گئے. یا افتاد، یا گر گئی. بعنا شد، تو بعنا ہو گیا. یہاں سے صاحب کتاب معطل عین یائی کے صیغوں کے اندر جو تعلیلات ہوئی ہیں اس کو بتلا رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں سب سے پہلے انہوں نے بعنا جو کہ قلنا کے وزن پر ہے، اس میں جو تعلیل ہوئی ہے اس کو بتلا رہے ہیں. اب چونکہ بعنا یہ تین صیغہ ہو سکتا ہے، خود جس طرح قلنا یہ تین صیغہ ہو سکتا ہے. ایک تو ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، دوسرا ماضی مجہول صیغہ جمع مؤنث غائب، اور تیسرا امر حاضر معروف صیغہ جمع مؤنث حاضر. اب اس میں سے کون سے صیغے کی تعلیل ہوئی ہے اس کو متعین کرنے کے لیے، متعین طور پر بتانے کے لیے صاحب کتاب نے بعنا کا ترجمہ کیا اور بتایا کہ جس بعنا کے اندر تعلیل ہوا ہے وہ ہے ماضی معروف کا صیغہ جمع مؤنث غائب. اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا کہ بعنا کا ترجمہ ہے ان عورتوں نے فروخت کیا، ان عورتوں نے بیچا. تو جملہ معترضہ ہو گیا. اب اس کے اندر تعلیل کیسے ہوئی ہے اس کو ہم عملی طور پر سمجھتے ہیں. جب قلنا کی تعلیل آپ نے پڑھا ہوگا تو اس کو دیکھیں، غور کریں گے تو اس کی تعلیل بھی سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ہم اس کو الگ سے بتلا دیں. صاحب کتاب نے بھی اس کو مستقل طور پر سمجھایا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بیعنا تھا، بعنا اصل میں بیعنا تھا، اور پھر بیعنا سے نقل کر کے بیعنا میں لے آئے. یعنی یہ تھا بیعنا، بعنا اصل میں تھا بیعنا. تو اس بیعنا کو ہم نے نقل کر کے بیعنا بنا لیا، بس ایسے ہی. تو اب ہو گیا یہ بیعنا، بیعنا تھا اس سے بیعنا ہو گیا. اب بیعنا سے تعلیل کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں یا اخت کسرہ بود، یا یہ کسرہ کی نظیر یعنی کسرہ کے مشابہ ہے. آپ جانتے ہیں، پڑھا ہوگا آپ نے ہدایت النو کے اندر بھی اور دیگر کتابوں کے اندر، کہ جو اعراب کی دو قسم ہے، اعراب بالحرکت اور اعراب بالحروف. وہاں کہ یا جو ہے یہ کسرہ کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی اعراب بالحروف میں یا کے ذریعے سے اعراب دیا جاتا ہے، اور اعراب بالحرکت میں کسرہ کے ذریعے سے اعراب دیا جاتا ہے. تو یا یہ کسرہ کے مشابہ ہے. تو جب یا یہ کسرہ کے مشابہ ہے
تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ڈبل کسرہ ہو گیا، اسی کو بتا رہے ہیں کسرہ دیگر برو دشوار داشتن، تو اس پر دوسرا کسرہ دشوار سمجھا گیا۔ دیکھیے یہ ہے یا ہے بیعنا تھا نا، یا ہے تو یا یہ کسرہ کے مشابہ، یعنی ہم سمجھ لیں گے کہ پہلے سے یہاں کسرہ موجود ہے اور پھر اس پر ڈبل کسرہ آ گیا، اسی لیے دو کسرہ دشوار سمجھا گیا۔ نقل کردہ ماقبل دادن بعد ازالہ حرکت ماقبل، تو ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد ایک کسرہ کو نقل کر کے ہم نے ماقبل میں دے دیا، تو اس کسرہ کو جو ہے ہم نے یہاں سے ہٹایا اور یہاں جو ماقبل ہے، یہاں ماقبل میں با ہے، اس پر زبر تھا، اس کو ہم نے دور کر کے اس پر ایک کسرہ دے دیا۔ اب دیکھیے یہ یہاں پر پہلے کسرہ تھا نا، کسرہ ختم ہو گیا تو یہ بھی ساکن ہو گیا، اور عین پہلے سے ہی ساکن تھا، اب دو ساکن اکٹھا ہو گئے، بس دو ساکن بہم نامدن یا افتاد، تو یا کو گرا دیا گیا۔ تو اب جب ہم یا کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا بیعنا، یہ ہو گیا بیعنا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ایک اور تعلیل بتا رہے ہیں کہ بیعا در اصل بویعا بودا است، کہ بیعا یہ اصل میں بویعا تھا، یا اخت کسرہ بود، یا کسرہ کے مشابہ ہے، کسرہ دیگر برو دشوار داشتن، لہذا اس پر دوسرا کسرہ دشوار سمجھا گیا، نقل کردہ بماقبل دادن، اور نقل کر کے کسرے کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا گیا، بعد دور کردن حرکت ماقبل، ماقبل کی حرکت کو دور کرنے کے بعد بیع شد تو بیع ہو گیا۔ یہ ماقبل قاعدے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسان ہے۔ تو یہ ہے بیع، ٹھیک ہے، بیع یہ اصل میں کیا تھا؟ بوئع تھا، ٹھیک ہے۔ اب یا ہے، یا یہ کسرہ کے مشابہ ہے، تو ایسا سمجھیں گے ڈبل کسرہ ہو گیا، لہٰذا کیا کریں گے، اس کسرے کو با ماقبل یعنی با کو دے دیں گے، لیکن ایسے ہی نہیں دیں گے بلکہ پہلے اس کی حرکت کو دور کریں گے، تو لہٰذا ہم نے اس کی حرکت یعنی پیش کو دور کر دیا، ٹھیک ہے۔ دور کرنے کے بعد اس کسرے کو ہم نے اسے دے دیا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ بیع ہو گیا۔ یبیعو دراصل یبیعو بودا، کہنے کہ یبیعو اصل میں یبیعو تھا، حکم او حکم یقولو است، اس کا حکم یقولو کے حکم کی طرح ہے، یعنی یبیعو یہ اصل میں یبیعو تھا، اور اس میں جو تعلیل ہوئی ہے جس قاعدے کے تحت یقولو کے اندر تعلیل ہوئی ہے، یقولو کے اندر تعلیل ہوئی ہے اس کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ یقولو اصل میں یقولو تھا ینصرو کے وزن پر، تو باب کی موافقت کے لیے، یعنی ایک باب کے تمام صیغوں کے اندر تعلیل ہو جائے، اس موافقت کے لیے واو کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا گیا تو یقولو ہو گیا، اسی قاعدے کے تحت یبیعو کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ تو یہ ہے یبیعو، یہ اصل میں تھا یبیعو، ٹھیک ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہی ہے کہ یبیعو کے دیگر صیغوں کے اندر، یعنی اس باب کے جو دیگر صیغہ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، تو اس تعلیل کے لیے ہم نے یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل با کو دے دیا گیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ یبیعو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کسرہ تھا، اس کو ہم نے نقل کر کے با کو دے دیا، اور یہ کسرہ یہ سکون ختم ہو جائے گا تو یبیعو ہو گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وحکم یباعو یقالو است، کہ یباعو کا حکم یقالو کا حکم ہے، یعنی یباعو کے اندر جس طرح یقالو کے اندر جس قاعدے کے تحت تعلیل ہوئی ہے،
یباعو کے اندر بھی اسی قاعدے کے تحت تعلیل ہوئی. تو یقالو کے اندر کیسے تعلیل ہوئی آپ نے پڑھا تھا، اور اس کو پھر سے غور کر لیں. قاعدہ کیا تھا کہ یقالو یہ اصل میں یقبلو یعنی ینصرو کے وزن پر تھا. ٹھیک ہے، واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، لہذا واو کا فتح نقل کر کے ما قبل قاف کو دے دیا گیا. واو اصل میں متحرک تھا، اب اس کا ما قبل مفتوح ہو گیا، لہذا واو کو الف سے بدل دیا، یقالو ہو گیا. اسی طرح یباعو یہ اصل میں یبیعو تھا، تو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، لہذا یا کی فتح کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا گیا، اور یا ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دیا گیا، تو یہ باعو ہو گیا. اس کو غور کر لیں سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد ہے وباعٌ چو قائل، اور باعٌ یہ قائل کی طرح ہے، اور مبیع دراصل مبیوع بود، از مبیوع نقل کردہ بمبیع آودن. تو مبیع یہ اصل میں مبیوع تھا، اور اس کے اندر تعلیل کیسے ہوئی کہ مبیع سے نقل کر کے مبیع، یہاں پر غلط ہے، یہاں پر کسرہ ہو گیا. یہاں پہ اس میں جو ہے واو یہاں پر پیش ہے نا، اس میں یہاں پر کسرہ ہوگا، نقل کر کے مبیع لے کر آ گئے، اور پھر اس کے اندر تعلیل ہو کر مبیع ہوا. کیسے ہوا اس کو ہم سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ مبیع سے نقل کر کے مبیع نے ٹھیک ہے لے کر آئے، اور واو یا ہو گیا تو یہ مبیع ہو گیا، مبیع ہو گیا. اور اس کے بعد بعد ازا کسرہ یا بعد آدن، اس کے بعد یا کے کسرہ کو ہم نے با کو دے دیا. دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے. یکیرا بیفگندند، ایک گر گیا، مبیعن شد مبیعن ہو گئے. اس کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہ ہے مبیعن. یہ اصل میں کیا تھا، مبیوعن. ٹھیک ہے، کیسے تعلیل ہوا، ایک ایک پڑھ کے ہم تعلیل کرتے ہیں. از مبیوع نقل کردہ بمبیوع آودن، ہم نے مبیوع سے نقل کر کے اسے مبیوع بنا دیا. ایسے ہی نقل کر لیا ہم نے بغیر کسی قاعدے کے، اور اس کو ہم نے بنا دیا پیش کو ختم کر کے اس کو زبر دے دیا مبیوع. واو یا گش، واو پھر یا ہو گئی. یہ قاعدے کے تحت ہوا. قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن ہے اور ما قبل مکسور ہے. واو ساکن ہے، اس کا ما قبل مکسور ہے. تو واو ساکن ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل لیا جاتا ہے، لہذا ہم نے اس واو کو یا سے بدل لیا. ٹھیک ہے، تو اب ہو گیا، پہلے سے کیا تھا یا مکسور تھا، یا ما قبل مکسور تھا نا، یہ واو تو دو یا ہو گئے، مبیعن. مبیعن شد تو مبیعن ہو گیا. بعد ازا کسرہ یا بعد آدن، اس کے بعد یا کے کسرہ کو ہم نے با کو دے دیا. تو یہ ایسے یہاں پہ کسرہ ہے، اور اس کا ما قبل با ہے، یہ ساکن ہے. ہم نے اس کسرے کو با کو دے دیا، تو دے دیتے ہیں. یہ ہم نے با کو کسر دے دیا، اب یہ ساکن ہو گیا. ایک یا پہلے ساکن تھا یہ، اور اس کی حرکت کو جب ہم نے نقل کر کے با کو دے دیا تو دونوں یا ساکن ہو گئے. دو ساکن بہم آمدن، دو ساکن اکٹھے ہو گئے. یکیرا بیفگندن، ایک کو ہم نے گرا دیا، مبیعن شد تو مبیعن ہو گیا. ٹھیک ہے، تو ایک ساکن کو ہم گرا دیتے ہیں، تو اب ہو جائے گا مبیعن. مبیعن ہو گیا. تو
تو یہ کچھ تعلیلات تھے جس میں سے اکثر ماقبل میں آ چکے تھے ان کے قواعد اس کی روشنی میں، اور ایک جو ہے اس کی مستقل دلیل بتائی آپ نے صاحب کتاب نے، تو یہاں یہ بحث پوری ہو گئی۔